إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سامعین محترم، عزیزان کرام، میں نے پارہ نمبر 11 کی ایک مقدس اور معروف آیت شریفہ تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے جان و مال کو خرید لیا ہے۔ بان لهم الجنہ، اس چیز کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے آخرت میں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، مارتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، اور اس پر حق والا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں بھی انجیل میں بھی۔ ومن اوفی بعہد اللہ، اور جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں یقیناً ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ سامعین محترم و عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ برات کی اس آیت شریفہ میں ایمان کی منزلت، ایمان کا مقام، اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کو دی گئی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کا مقابلہ دنیا کی نہ کسی نعمت سے کیا جا سکتا ہے، نہ دنیا کی کسی بادشاہت سے کیا جا سکتا ہے، نہ دنیا کے کسی مال و زر سے اس کی قیمت لگائی جا سکتی ہے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، دنیا میں اس کا کوئی عوض نہیں ہے۔ ایمان کے بدلے میں ساری دنیا بھی دے دی جائے تو بھی ہیچ ہے۔
قبول کروں، میں نہ صرف آپ کو آزاد کروں گا، اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا، آدھی بادشاہت جو میری ہے اس کا میں تمہیں بادشاہ بنا کر میری ایک ہی خوبصورت لڑکی ہے اس سے تمہارا نکاح کراؤں، صرف ایک شرط ہے کہ تم عیسائیت قبول کر لو۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا دنیا بھر کی راحتیں بھی دے دی جائے تو میں اس کا سودا ایمان سے نہیں کر سکتا، میں اس کا سودا ایمان سے نہیں کر سکتا۔ بادشاہ ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد سختی پر اتر آیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کل ان کو دربار میں لاؤ اور بالکل کھانا نہیں دینا، سختیاں کرنا، ان کے ساتھ جتنے مسلمان ہیں سب پر سختیاں کرنا، اور کل دربار میں لاؤ۔ اور لانے کے بعد ایک بہت بڑی جو ہے دیگ تیار کی گئی، اس میں تیل ڈال کر اس کو اتنا کھولایا گیا کہ اگر اس میں کسی کو ڈال دیں تو اس کی دیکھتے دیکھتے کیا ہے اس کا چرم جو ہے، اس کا چمڑا جو ہے گل کر کیا ہے ہڈی تک آگ پہنچ جائے، اتنا سخت۔ اس کھولتے ہوئے تیل میں حضرت حذیفہ سے کہا گیا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے، تمہیں دنیا کی آفر کی گئی، بادشاہ کی آفر کی گئی، نہیں مان رہے تو اب آخری چیز ہے عیسائیت قبول کر لو، ورنہ کیا ہے ایک ایک کر کے تمہارے ساتھیوں کو کیا ہے اس میں ڈالا جائے گا اور تمہیں بھی اسی طرح کیا ہے ڈال کر ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت حذیفہ بڑے استقامت کے ساتھ ٹھہرے رہے، ایک مسلمان کو اس میں ڈالا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہے وہ بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا، جسم کی ساری کھال ختم ہو گئی، پھر ایک دوسرے کو ڈالا گیا۔ حضرت حذیفہ سے کہا گیا کہ دیکھو اب بھی موقع ہے ورنہ تمہارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی میں کیا ہے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اب بادشاہ عاجز آ گیا، عاجز آ کر کہنے لگا کہ اچھی بات ہے، میری ایک خواہش ہے، اگر کم از کم اس کو تو پورا کر دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بولے اچھی بات ہے، کیا خواہش ہے؟ تو بولے یہ خواہش ہے کہ تم بھرے دربار میں آ کر کیا ہے میرے سر کا بوسہ دو، میرے سر کا احتراماً بوسہ دیا جاتا نا، احتراماً میرے سر کا بوسہ دو۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا اچھی بات ہے مگر میری ایک شرط ہے۔ بولے کیا؟ میں سر کا بوسہ دوں گا، اس کے عوض تم صرف مجھے آزاد نہیں کرو گے، باقی ماندے جتنے مسلمان ہیں سب کو آزاد کرو، سب کو آزاد کرو۔ تو بادشاہ مان گیا۔ حضرت حذیفہ بڑھے اور اس مجسمہ کفر کے پیشانی کو آپ نے بوسہ دیا۔ بادشاہ اسی کو اپنی کیا ہے کامیابی سمجھ کر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رہا کر دیا، اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تابعین اس وقت وہاں پر قید تھے سب کو رہا کر دیا، سب کو رہا کر دیا۔ اور یہ قافلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے مدینہ پہنچا تو ان کے استقبال کے لیے خود وقت کے امیر المومنین سامنے آئے، ان کا استقبال کرتے ہوئے حضرت حذیفہ کو گلے سے لگایا، گلے سے لگا کر انہیں لے گئے مسجد نبوی میں، کیونکہ صحابہ کے دور میں دنیا داروں کا جینے کا انداز الگ ہوتا ہے، نبی کے صحابہ کے جینے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ دنیا داروں کی نظر میں سب سے اونچا مقام عالی شان محل ہوتا ہے جہاں بادشاہوں کے دربار لگتے، جس کا ہر ستون سونے چاندی کا ہوتا، جسے جواہرات لگے ہوئے ہوتے، وہاں پر عالی شان سونے چاندی کی کیا ہے کرسیاں بچھائی جاتی اور اس کے سامنے ایک بہت بڑا تخت ہوتا، تو اس کو وہ عالی شان سمجھتے۔ مگر اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی، وہ اپنی ساری زندگی دنیا کو یہ سمجھاتے رہے روئے زمین میں اگر کوئی عالی شان جگہ ہوتی ہے تو وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلامی خلیفہ بننے والے کے لیے ضروری تھا کہ وہ نماز پڑھانے کے قابل بنے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، مسجد نبوی میں امامت کون کرتے تھے؟ خلیفہ کا مطلب پورے مسلمانوں کا بادشاہ، صرف ایک محلے کا کونسلر نہیں۔ اسلامی سلطنت جہاں جہاں تک پھیلی ہوئی ہے نا، وہاں کا ایک واحد تنہا مالک اسے خلیفہ کہتے ہیں، اور وہ خلیفہ جتنے سال خلیفہ رہے مسجد نبوی میں امامت کرتے رہے، نماز پڑھاتے رہے۔ عمر فاروق خلیفہ بنے، امامت کرتے رہے۔
عثمان ذی النورین خلیفہ بنے، امامت کرتے رہے، مولا کائنات خلیفہ بنے، امامت کرتے رہے۔ مولا کائنات کے تذکرے کے ضمن میں آپ نے سنا، حالت نماز ہی میں، حالت سجدہ میں آپ پر ظالموں نے حملہ کیا، آپ نے موت کو گلے لگایا تو مسلح پر، تو یہ دینداری کا معاملہ تھا۔ تو اب احساس کرنا ہے تو ہمارے پاس اس کے طریقے الگ ہیں، مگر صحابہ کے درمیان طریقہ یہ تھا کہ بڑے احساس کے ساتھ انہیں مسجد میں لایا گیا، مسجد میں لایا گیا۔ وہ چاروں 300-400 جو مسلمان تھے اور ان کے جو سرخیل تھے، ان کے جو امام تھے حضرت حذیفہ کو خصوصیت کے ساتھ وقت کے خلیفہ لا کر کیا ہے منبر رسول پر بٹھایا، منبر رسول پر بٹھایا، منبر رسول پر بٹھا کر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے، آ کر کہنے لگے لوگوں دیکھو یہ نبی کے وہ صحابی ہیں جن کی حکمت عملی سے 400 قریب مسلمانوں کی جان بچی ہے، اور انہوں نے اسلام کے لیے جب ایمان کے سودے کی بات آئی، بادشاہ پیش کی گئی تو بھی آپ نے نہیں مانا، خوبصورت خاتون پیش کی گئی تو بھی آپ نے نہیں مانا، ہر طرح کی اذیت کے لیے آپ کو ڈرایا گیا، ہر قسم کی اذیت سے تو آپ نے نہیں مانا، لیکن جب مسلمانوں کی جان کی بات آئی تو آپ نے اس کو بوسہ دینے پر رضامندی کا اظہار کیا، بوسہ دیا، اور اس طرح انہوں نے اسلام اور ایمان کی اہمیت کیا ہے دنیا کو سمجھایا ہے۔ اسی لیے جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے وہ آج اس حذیفہ کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے آپ نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، صحابہ کی تاریخ سے میں نے یہ واقعہ اس لیے ذکر کیا، اس لیے نوٹ کیا کہ آج کے دور میں بھی ایمان کے فتنے بہت ہیں، ایمان کے چھیننے کے لیے مختلف طریقے سے مسلمانوں کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ جو جہاں کا بھکاری ہے، جو کرسی کا بھکاری ہے، جو حکومت کا بھکاری ہے، اس کے سامنے کیا ہے حکومت پیش کر دی جاتی ہے تاکہ وہ حکومت کا منصب دار بن کر کیا ہے نہ صرف اپنے ایمان کا سودا کر سکے بلکہ اپنے مسلمانوں کے ایمان کا بھی سودا کر سکے۔ دولت کے لیے انسان ایمان کا سودا کرتا ہوا نظر آتا ہے، منصب کے لیے انسان ایمان کا سودا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج نوجوانوں کو کیا ہے دو شیزوں سے کیا ہے پہلے غلط کام کے ذریعے پیار کروایا جاتا ہے، حالانکہ یہ پیار کا جو مضمون ہے، شادی سے پہلے پیار کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، بالکل ناجائز غلط طریقہ ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس جو نسبت ہوتی ہے، رسم ہوتا ہے، رسم کے بعد بھی وہ بچہ اور بچی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، ان کے لیے فون پر بات کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ جب تک نکاح نہیں ہوتا اس وقت تک وہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتے، اور کسی طرح کا بھی پیار کوئی تصور نہیں ہے۔ پیار شادی سے پہلے کا نہیں ہے، پیار اصل شادی کے بعد شروع ہوتا ہے، پیار اصل شادی کے بعد شروع ہوتا ہے، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن آج خصوصیت کے ساتھ دو شیزوں سے محبت کروائی جاتی ہے اور نوجوانوں کے ایمان کا سودا کروایا جاتا ہے، انہیں ایمان سے کیا ہے دور کر دیا جاتا ہے، بچیوں کو غیروں سے محبت کے جانسے میں پھانسا جاتا ہے، پھر انہیں ایمان سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی زندگی، جنہوں نے دنیا کو یہ سمجھا دیا کہ لوگوں ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اگر وقت کا بادشاہ بھی تمہارے سامنے بادشاہت کو پیش کر دے اور یہ کہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ایمان سے الگ ہو جاؤ، تو اسے سمجھا دو کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ایمان سے نہیں ہٹ سکتے، ایمان سے نہیں ہٹ سکتے، کیونکہ دنیا میں کوئی طاقت ایمان کے برابر نہیں ہو سکتی، دنیا میں کوئی طاقت ایمان کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، اسی لیے رب کائنات فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ خریدار ہے۔ کس کا خریدار ہے؟ مومنوں کا خریدار ہے، ان کے جان کو بھی وہ خرید لیا ہے، ان کے مال کو بھی وہ خرید لیا ہے، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے، جنت کے بدلے۔ اور جنت کیا چیز ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت وہ چیز ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک چابک رکھنے کی جگہ بھی اگر جنت میں مل جائے تو وہ دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے بھاری ہے، سارے خزانوں سے بھاری ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی برکت سے ایمان کا بدلہ ایمان کے عوض کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنی وہ جنت عطا فرماتا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ملتی ہے آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، آخری جنتی بڑا رینگتا ہوا بڑی مشکلوں سے وہ جنت تک پہنچے گا۔ اس سے بیشتر کسی خطاب میں نے وہ ساری حدیث پاک اور اس کا مضمون بیان کیا تھا، تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے، میں بتانا چاہتا ہوں وہ آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، ادنا مقام ہوگا اس کا جنتیوں میں۔ جنت میں بھی درجات ہوں گے، اعلیٰ جنتیں الگ، ادنا جنتیں الگ۔ اعلیٰ جنتیوں کی نعمتوں ادنا جنتیوں کی نعمت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ تو وہ بالکل آخری درجے کا جنتی جو ہے، جو آخر میں جائے گا، اس کو اللہ جنت میں جو مقام، جو منزلت، جو نعمتیں عطا فرمائے گا، ساری دنیا مل کر بھی کیا ہے اس نعمتوں کی برابری نہیں کرے گی۔ ساری دنیا کے خزانے، ساری دنیا کی بادشاہت، ساری دنیا میں ملنے والی جتنی نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، جتنی زمین ہے، جتنے محلات ہیں، سب ایک طرف، وہ ادنا قسم کے جنتی کو ملنے والی جنت ایک طرف۔ تو حاضرین محترم مسانی گرامی، ہمارے ایمان کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ ہم غریب ہو سکتے ہیں، ہم کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، مگر کوئی بات نہیں، لیکن جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے، اور اس کا کوئی مقابل نہیں، کوئی مقابل۔ یہی سمجھایا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہی سمجھایا دنیا کو کہ دنیا کی بادشاہت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت عورت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ جس کے پاس ایمان ہے سمجھو کہ اس کے پاس رحمان کی رحمت ہے، اس کے پاس رحمان کا فضل ہے، اس کے پاس رحمان کی عنایت ہے۔ اور حاضرین محترم مسانی گرامی، اسی لیے قرآن نے بار بار ہمیں اس بات کا احساس دلایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان پر قائم رہو، ایمان والو ایمان لاؤ نہیں، کیونکہ جو مومن ہے اسے ایمان لانے کی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان پر قائم رہو، ایمان پر جمے رہو، ایمان سے نکلنے کے جتنے بھی اسباب ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ دولت مقدر سے آتی ہے جاتی ہے، رزق مقدر سے آتا ہے جاتا ہے، صحت کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے، مقدر سے آتا ہے جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں بڑے بڑے مالدار موجود ہیں لیکن ہزاروں قسم کی بیماریوں میں ہیں، وہ رہتے تو عالی شان مکانات میں ہیں، مگر آپ جو سکون سے کھانا کھا سکتے ہیں وہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ رزق بھی مقدر سے ہے۔ ایسا ہے تو کھانے کے لیے مقدر بھی ہونا چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جن کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ جو امیروں کے گھر میں نہیں ملتا وہ فقیر کھا لیتے ہیں۔ مقدر کھانے کے لیے بھی مقدر چاہیے، صحت مقدر سے ملتی ہے، دولت مقدر سے ملتی ہے، اور جتنا مقدر میں ہے اس سے نہ ایک حبہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے، ایک ذرہ بھی کم نہیں ہو سکتا نہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور وہ چیز ہے ایمان، وہ چیز ہے ایمان۔ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں جائیداد نہیں دی ہوگی، کوئی بات نہیں، ہمیں پیسے والا نہیں بنایا ہوگا، کوئی بات نہیں، لیکن اس حوالے سے ہم اپنے اسلاف کے شکر گزار ہیں، اور ہر نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، کیونکہ انہوں نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ انہیں ہمیں وراثت میں مال دیا ہے یا نہیں دیا ہے یہ دوسری بات ہے، انہوں نے وراثت میں ہمیں کھیت دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں یہ دوسری بات ہے، انہوں نے وراثت میں ہمیں بڑے بڑے محلات دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں، بادشاہ دی ہے یا نہیں دی ہے یہ دوسری بات ہے، لیکن جو سب سے بڑھ کر جو چیزیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں دے کر گئی ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے والدین ایمان والے تو ہمیں ایمان ملا،
ان کے والدین ایمان والے تو انہیں ایمان ملا، ان کے والدین ایمان والے تو انہیں ایمان ملا۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، اگرچہ کہ یہ ایمان ہمارا موروثی ہے، آبا و اجداد سے ہم تک پہنچا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے ہمیں ایمان تو ملا ہے، کیونکہ ایمان ملتا ہی ہے صحبت سے، تربیت سے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل مولد یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کی مزاج میں، اس کی طبیعت میں اپنے رب کو پہچاننے کی کیفیت ہوتی ہے۔ ولیکن ابواہ، لیکن اس کے والدین ینصرانہ ویمجسانہ ویحودانہ، لیکن ہوتا ہی ہے کہ والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، والدین اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی بچہ پیدا تو ہوتا ہے فطرت اسلام لے کر، جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر کا مذہب کیا ہے، اس گھر کے رہنے والوں کا مذہب کیا ہے، وہی وہ اختیار کرتا ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنے آبا و اجداد کے شکر گزار ہیں، اور رہنا بھی چاہیے، کیونکہ ہمیں انہوں نے ایسی تربیت دی کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے ہمارے کانوں میں کلمہ توحید سنایا گیا، کلمہ رسالت سنایا گیا۔ یہ ایمان ہمارے آبا و اجداد کی طرف سے ملا ہے، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی ساری صلاحیتیں، باقی ساری کوششیں، باقی ساری نعمتیں اپنی اپنی کوششوں سے مل جاتی ہیں۔ غریب پیدا ہوتا ہے مگر غریب مرتا نہیں ہے، امیر پیدا ہوتا ہے مگر امیر مرتا نہیں ہے۔ یہ تو مقدرات کی بات ہے، دن بدلتے رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے ہم زمانے کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، کبھی یہ مالدار تو کبھی وہ مالدار، کبھی اس کی بادشاہت تو کبھی اس کی بادشاہت۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اے حبیب اعلان کر دو، بادشاہوں کا بادشاہ تو وہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے، جس کے سر سے چاہتا ہے عزتوں کو ہٹا دیتا ہے، ذلتوں کے گڑھے میں اسے ڈال دیتا ہے۔ بیدک الخیر، اسی کے دست قدرت میں کیا ہے؟ بھلائی ہے، خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، وہی کیا ہے؟ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ سارے معاملات تو مقدرات سے چلتے رہتے ہیں، آپ محنت کریں گے تو آپ کے مقدر کا رزق ضرور ملے گا۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے مقدر میں اتنے پیسے لکھے ہوں اور آپ کو کوئی جادوگر ان پیسوں سے محروم کر دے، کوئی دشمن ان پیسوں سے محروم کر دے۔ خدا کی قسم، اللہ کی لکھی ہوئی نعمت دنیا کی کوئی طاقت ہم سے دور نہیں کر سکتی، ہم سے ہٹا نہیں سکتی۔ اسی لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان ہے، اس کی قدر کریں، اس کو ایسے ویسی چیزوں میں ڈال کر ضائع نہ کریں، ایسی ویسی چیزوں میں ڈال کر ضائع نہ کریں۔ بھوکے نہیں مریں گے، صبر کرنا بھی ثواب کا کام ہے، اور نعمت ملے تو کھا کر شکر کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے ایک مسلمان کی زندگی پر، کیونکہ جب نعمت ملتی ہے تو کھا کر شکر ادا کرتا ہے، اور جب نعمت نہیں ملتی تو صبر کر کے کیا ہے؟ اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے، اور ہر صورت میں اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج بالخصوص ہمارے ہندوستان میں دن رات نئے نئے فتنے شروع ہو رہے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم غفلت سے باز آئیں اور اپنی بدعملیوں سے باز آئیں۔ دنیا کی سیاست کے لیے جو ایمان کا سودا کرتے ہیں جاگ جائیں، شراب کے لیے جو ایمان کا سودا کرتے ہیں، عورت کے لیے جو ایمان کا سودا کرتے ہیں، وہ سب کے سب اپنے ایمان کی قدر کریں، اپنے ایمان کی طرف پلٹ کر آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا کوئی بدل دنیا میں نہیں ہے، ایمان کا ایک ہی بدل ہے، اور رب کی جنت ہے۔ اور رب کی جنت اتنی قیمتی اس لیے ہے کہ وہاں رب سے ملاقات ہوتی ہے، رب کا دیدار ہوتا ہے۔ تو ہمارا ایمان کا بدلہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا ایمان کا بدلہ ہمارے یار کی صورت کو تکنا ہے، ہمارا ایمان کا بدلہ اس حسن کو پیدا کرنے والے اس خالق حسن کی اس کو دیکھنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، معمولی چیزوں کے بدلے اپنے ایمان کو داؤ پر مت لگاؤ، اس کی اہمیت کو سمجھو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ۔ اور یہ کب معلوم ہوتا ہے؟ یہ اس وقت معلوم ہوتا ہے جب انسان کو صحیح معنی میں دین کا علم حاصل ہو،
دین کا علم حاصل ہو. ورنہ ایک مسلمان کو آج کئی کتنے ہی مسلمان ہیں پیسوں کے چکر میں دولت کے چکر میں لوگ پریشان کر دے رہے ہیں تو ایمان بدل رہے ہیں. کیوں بدل رہے ہیں؟ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ایمان بدل تو کیا. وہ سمجھتے ہیں ایک کیسٹ سے دوسری کیسٹ میں چلے جانا, ایک ریلیجن سے دوسری ریلیجن میں چلے جانا اتنا ہی ہے. ارے اتنا ہی نہیں ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک ایمان مل جانا, ایمان والے کو ایمان کی معرفت بھی نہیں ہے, اس کی قدر بھی نہیں ہے. کسی ایسے غیر مسلم سے پوچھو جو ایمان کی اہمیت کو جانتا ہے. تو پیسہ کیوں لگا رہا ہے ایک مسلمان کو غیر مسلم بنانے کے لیے؟ تو پیسہ کیوں لگا رہا ہے؟ تو اتنا زور کیوں دے رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نادان مجھے ایمان نہیں ملا, اسی لیے میں دوسرے کو بھی ایمان والا رہنا نہیں دینا چاہتا. اسے معلوم ہے ہمارے ایمان کی قدر, ہمیں معلوم نہیں ہے ہمارا ایمان کیا ہے. حاضرین محترم اسلامی گرامی, اپنی بچیوں کو بھی جگائیں, اپنے بچوں کو بھی جگائیں, خود بھی محسوس کریں کہ ہم کو اللہ نے ایمان دے کر کتنا عظیم کام کریں, کتنی عظیم نعمت کی ہے, نعمت دی ہے, کتنا بڑا احسان کیا ہے. تو حاضرین محترم اسلامی گرامی, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے, بالخصوص ہمارے اس ہندوستان کو ہر قسم کے شر پسند عناصر کی شرارتوں سے, ان کے حکومتی تسلط سے اللہ پاک محفوظ رکھے. اللہ ہمارے یہاں کے بھائی چارے کو قائم رکھے, ہمارے وطن کی آپسی محبتوں کو قائم رکھے. اللہ پاک یہاں کے مسلمانوں کو ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ فرمائے, ان کی عزت و آبروؤں کو, ان کے جان و مال کو اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے. مولا کریم ہمیں زندہ رکھ دو, ایمان پر رکھ دے, واپسی ایمان پر خاتمہ فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.